اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہے، وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، جو متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ سورہ بقرہ جو قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، جس میں 286 آیتیں ہیں، یہ مدنی سورت ہے، جس کو سنام القرآن کہا گیا۔ جیسے کسی جانور کے جسم میں کوہان ہوتا ہے، جو اس کے جسم کا سب سے نمایاں حصہ ہوتا ہے، ایسے پورے قرآن پاک کا سب سے نمایاں حصہ سورہ بقرہ ہے، یا اسی طرح اس کو ذروۃ القرآن بھی کہا گیا۔ پورے قرآن پاک اس کو سب سے بلند اور اونچا مقام حاصل ہے۔ بہرحال یہ ایک عظیم صورت ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے سلسلے میں فرمایا، مسلم شریف اور ترمذی کی حدیث ہے، ان الشیطان یفر من البیت الذی تقرأ فیہا، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے شیاطین وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ نیز دارمی کی روایت ہے کہ فإن أخذها برکۃ وترکها حسرۃ ولا تستطيعها البطلۃ، سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا اور اس کا لینا برکت کا سبب ہے، اس کا چھوڑ دینا حسرت ہے۔ اور یوں فرمایا کہ بد نصیب اور اہل باطل اس صورت پر قابو نہیں پا سکتے۔ اللہ سے یہاں مراد جادوگر ہے۔ سورہ بقرہ کے پڑھنے کا جو اہتمام کرتا ہے، جادوگر ایسے شخص پر اپنا جادو نہیں چلا سکتے۔ سورۃ البقرہ، بقرہ کے معنی گائے یا بیل کے آتے ہیں۔ آگے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے سلسلے میں چونکہ گائے کا تفصیل سے تذکرہ آیا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاں ایک شخص کا قتل ہوا، اس قاتل کا پتہ چلانے کے لیے گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اس سلسلے میں پورا تفصیلی واقعہ مذکور ہے، اس لحاظ سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ یاد رہے قرآن پاک میں کل 114 صورتیں ہیں، اور ہر صورت کا نام اس صورت میں جس چیز کا نمایاں طور پر تذکرہ آیا ہے اس کے نام پر اس صورت کا نام رکھا گیا ہے۔ جیسے اس کے بعد کی صورت سورہ آل عمران ہے، اس میں آل عمران کا تذکرہ آیا ہے بہت ہی جلی اور واضح الفاظ میں۔ اس کے بعد کی صورت کا نام سورہ نساء ہے، عورتوں سے متعلق چونکہ بہت سارے احکامات آئے ہیں اس لیے سورہ نساء رکھا گیا۔ ایسے ہی کسی صورت میں نحل یعنی شہد کی مکھی کا تذکرہ بہت جلی اور واضح انداز میں آیا ہے، اس لیے سورۃ النحل رکھا گیا۔ تو اس طرح قرآن پاک کی مختلف صورتوں کا نام اس میں جن چیزوں کا تذکرہ بہت جلی اور واضح انداز میں آیا ہے اس صورت کا نام رکھا گیا۔ بعض حضرات نے اس طرح جانوروں اور حیوانات کی طرف صورتوں کو ان کے نام سے موسوم کرنے اور ان کی طرف نسبت کرنے کو ناپسند کیا ہے، لیکن چونکہ اس طرح کا تذکرہ احادیث سے ثابت ہے اس لیے امت نے اس کو قبول کیا ہے۔ بہرحال یہ سورہ بقرہ ہے، بڑی عظیم صورت ہے۔ الف لام میم، حروف مقطعات۔ حروف مقطعات کے سلسلے میں امت کے دو قول آئے ہیں۔ ایک تو یہ بات کہی گئی کہ ان ھذا علم مستور وسر محجوب، اس کا علم مستور یعنی پوشیدہ ہے اور یہ ایک راز ہے جس سے مخلوق ناواقف ہے۔ جیسے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا اس سلسلے میں ایک قول مذکور ہے کہ فی کل کتاب سر وسرہ فی القرآن اوائل السورہ، یوں کہا کہ ہر کتاب کا ایک راز ہوتا ہے اور قرآن پاک کا راز سورتوں کے جو ابتدائی حروف ہے اس میں چھپا ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اس سلسلے میں قول نوٹ کیا، ان لکل کتاب صفوۃ وصفوۃ ھذا الکتاب حروف التحجی، کہ ہر کتاب کا ایک چنندہ حصہ ہوتا ہے، منتخب حصہ ہوتا ہے، اور اس کتاب کا
جو منتخب حصہ ہے وہ حروف تہجی جو اوائل صورت میں ہے۔ ایک بات تو یہی کہی گئی کہ وہ سر من اسرار اللہ، وہ اللہ کے رازوں میں سے راز ہے اور اس کا علم صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس کا راز بتلایا، اس کا معنی بتلایا یا نہیں، اس سلسلے میں بھی امت کے مختلف اقوال آئے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان حروف کے معانی اور اس کا مفہوم بتلایا ہو، جبکہ بعض عارفین کا کہنا ہے کہ علم کی مثال ایک سمندر کی ہے، اور جیسے سمندر سے دریا پھوٹتے ہیں اور دریا سے پھر نہریں پھوٹتی ہے اور نہروں سے چھوٹی ندیاں اور ندیوں سے پھر چھوٹی چھوٹی کیاریاں جس سے کھیت سیراب ہوتا ہے، ایسے ہی علم کا معاملہ ہے۔ سمندر کو دریا میں بہا دیا جائے تو دریا لبالب ہو جائے، دریا کو اگر ندیوں میں اور چھوٹی کیاریوں میں بہا دیا جائے تو بھی اس کو برداشت نہ کر سکے، ایسے علم کا معاملہ ہے۔ اصل جو عالم الغیب والشہادات اللہ کی ذات عالی ہے، جو تمام غیب کا علم رکھتی ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو ایک علم دیا ان کی سطح کے اعتبار سے، انبیاء علیہ السلام کو علم عطا کیا ان کی سطح کے اعتبار سے، اہل مرتبہ جو اہل علم ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، ہر ایک کو ان کے سطح کے اعتبار سے علم ہوتا ہے، اور پھر عوام کا ایک علم ہوتا ہے۔ اگر عوام کو علماء کا علم دے دیا جائے تو حیران و شزدر رہ جائے، اور انبیاء علیہ السلام اور فرشتوں کو اگر اللہ کا علم سے باخبر کر دیا جائے اس کے تحمل سے عاجز آ جائے۔ علم کا ایک درجہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سورتوں کے شروع میں یہ اس طرح حروف مقطعات رکھے ہیں کہ اس کا علم صرف اللہ ہی جانتے ہیں یا پھر اللہ عز و جل نے اپنے نبی کو اس سے واقف کرایا۔ اس سلسلے میں دونوں باتیں کہی گئی۔ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے ان حروف تہجی یا ان حروف مقطعات کا علم امت کو دیا گیا، اور پھر اس سے کیا مراد ہے، اس سلسلے میں مختلف اقوال آئے ہیں۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ جن صورتوں کے شروع میں آئے ہیں ان صورتوں کے نام ہیں، جیسا کہ اہل عرب جو ہے مختلف حروف سے مختلف چیزوں کے نام رکھا کرتے تھے، جیسے انہوں نے پیتل کو صاد کہا، جبکہ بادل کو غین کہا، ایسے ہی ایک پہاڑ کو جبل قاف کہا، مچھلی کو نون کہا۔ تو جیسے اہل عرب کا جیسے دستور تھا کہ حروف کے ذریعے سے مختلف چیزوں کے نام رکھا کرتے تھے، ایسے ہی کہ جن صورتوں کے شروع میں یہ حروف تہجی آئے ہیں وہ ان صورتوں کے نام ہیں، ایک قول یہ کہا۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ یہ اسماء اللہ، اللہ کے نام ہیں، کہ حضرت علی نے اپنے دعاؤں میں کہا کہ یا کاف ہا یا عین صاد یا حامیم عین سین قاف، اس طرح مخاطب کر کے اس طرح اللہ کو مخاطب کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے۔ بعض نے کہا کہ یہ قرآن پاک کے نام ہیں۔ یہ دو باتیں آئی ہے حروف مقطعات کے سلسلے میں، کہ ایک قول یہی کہا سر من اسرار اللہ، کہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور بعض نے کہا کہ نہیں بندوں کو بھی اس کا علم ہے، اور پھر انہوں نے اس سلسلے میں یہ مختلف باتیں کہی ہیں۔ کسی نے کہا کہ صورتوں کے نام ہیں، کسی نے کہا اللہ کے اسماء گرامی ہیں، کسی نے قرآن پاک کے نام اس کو بتلایا۔ یہ اس سلسلے میں دو باتیں قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حروف مقطعات کیوں لائے گئے، تو اس سلسلے میں مختلف باتیں اہل علم حضرات نے کہی ہیں۔ دو باتیں اس سلسلے میں قابل توجہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے جس کو علامہ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تفسیر میں نقل کیا، صورتوں کے شروع میں یہ حروف مقطعات لا کے اہل عرب سے گویا چیلنج کیا کہ یہ جو کتاب تمہارے سامنے ہے اور جس نے تمہیں عاجز کر رکھی ہے اور جو تم سے چیلنج کرتی ہے لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثلہ، کہ انسان اور جنات اگر سب بھی جمع ہو جائے تو اس طرح کا قرآن پاک پیش نہیں کر سکتے، اس طرح کہ فاتوا بعشر سور مثلہ، کہ اس طرح کی 10 صورتیں بنا کر لاؤ۔ کہیں چیلنج ہے کہ فاتوا بسورۃ من مثلہ، کہ اس طرح کی ایک صورت بنا کر لاؤ۔ اس طرح کے حروف لا کر اللہ تعالیٰ نے گویا ان کو یہ بتلایا کہ یہ قرآن پاک کسی اور حروف سے مرکب نہیں، بلکہ یہی حروف تہجی سے یہ قرآن پاک مرکب ہے، کہ حروف مقطعات میں حروف تہجی کے کل آدھے حروف آتے ہیں۔ یہ آدھے حروف آئے ہیں، اگر تمہارے بس میں ہے تو تم باقی آدھے حروف لے لو
اور اس طرح کا کلام بنا کر پیش کرو. اگر یہ تمہارے جیسے انسان کا کلام ہے تو تم بھی اس طرح کا کلام بنا کر پیش کرو. یہ ان کے سامنے چیلنج کیا گیا. دوسری بات، حروف مقطعات جدا جدا حرف ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. جدا جدا حرف کو ایک جگہ جمع کر دیا یا منفرد طور پر لایا، اس کے اندر قرآن پاک کی حلاوت، قرآن پاک کی مٹھاس، قرآن پاک کی چاشنی آ گئی کہ جیسا ہی بندہ پڑھتا الف لام میم، یا بندہ پڑھتا کاف ہا یا عین صاد، خود بخود کان متوجہ ہو رہے ہیں. بندہ پڑھتا الف لام را، کان خود بخود متوجہ ہوتے ہیں. ایسے بندہ پڑھتا نون والقلم وما یسطرون، وہ قرآن پاک کی حلاوت اور مٹھاس آ گئی. بندہ پڑھتا صاد والقرآن ذی الذکر، قرآن پاک کی مٹھاس اس کے اندر آ گئی. ایسے ہی بندہ پڑھتا حامیم عین سین قاف، جیسے ہی بندے نے پڑھا کان خود بخود متوجہ ہو گئے اور قرآن پاک کی جو حلاوت ہے، مٹھاس ہے، ان حروف کے اندر آ گئی. تو یہ گویا بتلایا گیا کہ اللہ عز و جل کا یہ کلام ہے، جیسے پورے قرآن پاک کی ایک حلاوت ہے، اس کی ایک چاشنی ہے، اس کی ایک مٹھاس ہے، اس کے اندر ایک جاذبیت ہے. الگ الگ حروف ہے، لیکن جیسے اللہ نے اپنے کلام پاک میں یہ حروف کو جمع کیا، اس کے اندر بھی وہی مٹھاس، وہی چاشنی، وہی حلاوت. جیسا ایک قاری اس کو پڑھتا ہے، کان اس کی طرف خود بخود متوجہ ہو جاتے ہیں. تو یہ قرآن پاک کے ہونے کی واضح دلیل ہے کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے. تو اس طرح یہ حروف مقطعات کے سلسلے میں دو باتیں کہی گئی. باقی ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ حروف مقطعات سورتوں کے شروع میں رکھے گئے. بظاہر اس کا معنی اور مفہوم معلوم نہیں، لیکن بندہ جب پڑھتا ہے الف لام میم الف لام را، تو یہ یقین کرتا ہے کہ یہ میرے اللہ کا کلام ہے. اس کا معنی اور مفہوم اگرچہ مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ اللہ کا کلام ہے، اس پر یقین کرتا ہے، اس پر ایمان لاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس سے اس کے ایمان اور اس کے یقین میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس سے اس کے ایمان اور یقین کا اندازہ ہوتا ہے. بھائی ذالک الکتاب، ذالکا اس میں اشارہ لایا گیا ہے جو دوری کو بتلاتا ہے. یوں کہا جاتا ہے حاضل کتاب کی یہ کتاب، لیکن ذالک الکتاب کیوں کہا گیا؟ تو اس کے سلسلے میں کچھ باتیں مفسرین نے کہی ہے کہ اخبر الانبیاء والمتقدمون، کہ چونکہ سابقہ انبیاء علیہ السلام نے اس کتاب کی خبر دی ہے اور اس کتاب کے بارے میں انہوں نے اپنے قوموں کو بتلایا، تو اس اعتبار سے کہا گیا کہ ذالک الکتاب، کہ یہ وہی کتاب ہے جس کی نبیوں نے خبر دی. دوسری بات یہ کہی گئی ذالک الکتاب سے کہاں کہ وہ صورت مراد ہے جو سورہ بقرہ سے پہلے جو اتاری گئی تھی. ظاہر تفسیر ماجدی میں کہا ذالکا جو ہے اس میں اشارہ زمانے کی یا جگہ کی دوری کو بتلاتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ یہ دوری ہی کا معنی دے، بلکہ کبھی کبھی کسی چیز کے بلند اور اس کے اونچا مرتبہ ہونے کو بھی یہ بتلاتا ہے. الکتاب عربی قاعدے کے اعتبار سے جیسے یہ مصدر ہے قیام اور سیام کی طرح، لیکن مراد کتاب قرآن پاک ہے. علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے الکتاب هو الکتاب الکامل کأنما اداہ من الکتب فی مقابلتہ ناقص، یہی اصل کامل کتاب ہے. اس کتاب کے علاوہ جو بھی کتابیں ہیں وہ ناقص ہے، وہ ناتمام ہے. گویا یہ اشارہ دیا گیا کہ اگر کوئی کتاب کامل ہو سکتی ہے، کوئی کتاب اگر مکمل ہو سکتی ہے تو وہ قرآن پاک ہے. اس کے علاوہ جو بھی کتابیں ہیں وہ سب ناقص ہیں. قرآن پاک کو الکتاب کہا گیا. تفسیر کبیر میں دیا ہے کہ کل 32 نام آئے ہیں. تفسیر ماجدی میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو الکتاب کہا. یہ کتاب یعنی دیگر کتابوں کی طرح صرف کچھ یادداشتیں یا کچھ اسباق یا کچھ چیزیں جو ہوتی ہے اس طرح نہیں ہے، بلکہ یہ ہر لحاظ اور ہر پہلو اور ہر ناحیے سے یہ مکمل کتاب ہے. باقی اس کے علاوہ جو بھی کتابیں ہیں وہ اس کے مقابلے میں ناقص اور ناتمام ہیں. لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں کوئی شبہ نہیں ہے. قرآن پاک کے سلسلے میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اس میں لوگ شک نہیں کریں گے، بلکہ یہ کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. لوگ اگرچہ اس میں شک کرے، لوگ اس سلسلے میں شکوک و شبہات میں ہو، لیکن فی نفسی قرآن پاک کی حقانیت اور اس کے سچائی کے سلسلے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. جیسے کہا جاتا کہ آفتاب عالم تاب ضرور ہے، یہ سورج سارے جہانوں کو چمکاتا ہے،
ساری جہانوں پر کرنیں بکھیرتا ہے، لیکن جو بصارت سے ہی محروم ہو جائے ان کے لیے اس کی کرنیں اور اس کی آفتابی، اس کی چمک دمک سب بیکار ہوتی ہے۔ ایسے قرآن پاک اپنی جگہ نور ہدایت ہے، رہبر و رہنما ہے، صداقت پر مبنی ہے، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن جن کے اندر کجروی تیراپن ہے وہ اس کے اندر کھوٹ محسوس کرتے ہیں کہ ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت کے سلسلے میں فرمایا عبارت عن الدلالہ کہ صحیح رہبری و رہنمائی کرنا، ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں اہل تقوی کی تعریف کی گئی ہے۔ متقی وہی ہوگا جو تمام عبادات کو انجام دیتا ہوگا اور تمام معصیات یعنی تمام گناہوں اور تمام ممنوعات سے جو بچتا ہوگا، گریز کرتا ہوگا، وہ متقی کہلائے گا۔ تقوی میں صغائر بھی داخل ہے یا نہیں؟ تو بعض نے کہا کہ صغائر بھی تقوی میں داخل ہے، جبکہ بعض حضرات نے کہا صغائر تقوی میں داخل نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تقوی کی تعریف اس طرح کی کہ التقوی ترک الاصرار علی المعصیہ و ترک الاغترار بالطاعہ۔ تقوی کہتے ہیں کہ آدمی گناہوں سے بچے، گناہوں کو چھوڑ دے اور اپنی اطاعت اور فرما برداری پر گھمنڈ نہ کرے اور آدمی غرور نہ کرے، اس کی وجہ سے آدمی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے۔ علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ نے تقوی کی تعریف یہ کی کہ التقوی ان تزین سرک للحق کما زینت ظہرک للخلق۔ تقوی اس کو کہتے ہیں کہ تم اپنے باطن کو اس طرح مزین کرو جیسے تم مخلوق کے لیے اپنے ظاہر کو بناتے سنوارتے ہو۔ تقوی کا سب سے کم درجہ کہ آدمی شرک و کفر سے بچے، اور تقوی کا اعلیٰ درجہ صدیقین، شہداء، بلکہ انبیاء علیہ السلام جن درجوں پر فائز ہے، جن اعلیٰ مقام پر فائز ہے، تقوی کا اعلیٰ معیار وہ ہوگا۔ یوں کہا جاتا ہے کہ ہدی للناس، کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تب بھی اپنی جگہ یہ بات تھی، لیکن چونکہ قرآن پاک اس سے فائدہ متقی ہی اٹھاتے ہیں، اس سے متقی ہی فیضیاب ہوتے ہیں، اس لیے اللہ نے کہا ہدی للمتقین۔ جیسے سورج، اس کی روشنی تمام کے لیے عام ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والے وہی ہوتے ہیں جو اہل بصارت، یعنی جن کی نگاہ ہوتی ہے، جو نگاہ سے محروم ہوتے ہیں، سورج کی روشنی ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ ایسے قرآن پاک ساری انسانیت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے رہبر و رہنما ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والے کہ متقی ہوتے ہیں، اہل تقوی ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تقوی کے سلسلے میں جو آخری بات ارشاد فرمائی کہ لا یبلغ العبد درجۃ المتقین حتی یدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس، کہ تقوی کا سب سے اونچا معیار یہ ہے کہ آدمی بعض ایسی چیزوں کو بھی چھوڑ دے جس میں کوئی گناہ نہیں، صرف اس ڈر سے کہ کہیں آدمی گناہ میں ملوث نہ ہو جائے۔ تو بہرحال یہ تقوی کے الگ الگ درجے بتلائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے سلسلے میں فرمایا کہ ہدی للمتقین، کہ یہ کتاب جو ہے متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ قرآن پاک کو ہمارے لیے بھی ہدایت اور ہمارے لیے بھی رہبر و رہنما بنا، اور اللہ تعالیٰ اس کے فیض دنیا آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔